السلام علیکم ویورز. تو آج میں آپ کے لیے آلو پالک کی ریسیپی لے کے آئی ہوں. تو یہاں پر پالک کو جو ہے وہ میں نے اچھے سے کاٹ کے اور واش وغیرہ کر لیا ہے. اب ہم اس کو ایک کھلے سے برتن میں ڈال دیں گے. اس طریقے سے پالک کو آپ نے بہت اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو مٹی وغیرہ ہے وہ اچھے سے نکل جائے. اس میں جو ہے وہ ہم بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کریں گے. پالک جو ہے وہ اپنا پانی خود ہی چھوڑے گی اور اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ نرم ہوگی. تو یہاں پر میں نے پالک وغیرہ ڈال دی ہے. اب ہم اس کو چولہے پہ چڑھا دیں گے. تو گیس جو ہے وہ میں نے فل کر دی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے پالک نے خود ہی چھوڑا ہے. میں نے اس میں بالکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا تھا. اور یہ جو ہماری پالک ہے اچھے سے نرم ہو گئی ہے. اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیں گے اور باقی جو پانی ہوگا اس کو سٹین کر دیں گے. تو یہاں پر اب کچھ پانی جو تھا وہ ہمارا ڈرائی ہو گیا ہے. اب جو یہ تھوڑا بہت پانی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے. تو یہاں پر میں نے بیسن میں جو ہے وہ ایک رکھا ہے ٹوکری کو اور اس میں نے یہ پالک اس طریقے سے جو ہے وہ نکال دیے. پانی جو تھا وہ ہمارا نکل گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہماری پالک ہے وہ نرم ہو گئی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں. اب یہاں پہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ موٹے موٹے اس کے وہ نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پر ہم جو ہے وہ پالک کو گرائنڈ کر لیں گے. اس کو آپ اس طریقے سے ڈالیے گا چمچ کی مدد سے. ہاف ہاف کر کے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے. تو یہاں پر جی میں نے اس کو پالک کو ڈال دیا ہے گرائنڈر میں. تو تھوڑا سا ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا. تو یہاں پر جی ہماری جو پالک ہے وہ گرائنڈ ہو گئی ہے. اس کا جو ٹیکسچر ہے اس طریقے سے آیا گرائنڈ کرنے کے بعد. تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے. تو یہاں پر کڑھائی میں جو ہے وہ ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے. تو یہاں پر ایک ڈش کے قریب جو ہے میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے. کوکنگ آئل کو تھوڑی دیر ہم گرم ہونے دیں گے. یہاں پر ہمارا کوکنگ آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے. تو ایک ڈش میرے پاس پیاز ہے, یہ بڑا سائز کا ایک پیاز ہے, اس کی میں نے کٹنگ وغیرہ کر لی ہے. تو یہاں پر بھی ہم پیاز کو فرائی کریں گے. یہاں پر پیاز کا جو کلر ہے وہ لائٹ سا گولڈن ہو گیا ہے. ہم نے جو ہے سبزی میں جو پیاز کا کلر ہے وہ لائٹ سا گولڈن ہی کرنا ہوتا ہے. اس کو اگر ڈارک گولڈن کریں گے تو سبزی میں جو ہے وہ ٹیسٹ اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمارا پیاز جو ہے وہ لائٹ سا گولڈن ہو گیا ہے. اب جو ہے میں اس میں 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کروں گی. ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے 2 سے 3 منٹ تک مسٹ اس کی جو بنائی کرنی ہے ادرک لہسن کی, تاکہ ادرک لہسن کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو سکے. اگر ہم اس کی بنائی نہیں کریں گے تو ادرک لہسن کی جو اسمیل ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو کوشش کیا کریں کہ مسالے پہ جو ہے وہ اس ٹائم لگتا تو زیادہ ہے لیکن سارا کام ہی مسالے کا ہوتا ہے. اگر ہمارا مسالہ اچھا بنے گا تو ہماری جو سبزی ہے وہ آٹومیٹکلی اچھی بنے گی اور اس میں ٹیسٹ ہوگا. 2 سے 3 منٹ تک ہم نے جو ہے وہ ادرک لہسن کی بنائی کر لی ہے. اب میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی شامل کروں گی. یہاں پر ہم پانی کو جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہونے دیں گے. پانی ڈالنا ہے تو ڈال لیں, اگر نہیں ڈالنا تو ڈزنٹ میٹر. پانی کی جگہ آپ اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں, کیونکہ پانی میں نے اس میں اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہمارا پیاز ہے وہ ڈارک براؤن نہ ہو جائے. تو اگر ہم اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ پیاز کا کلر جو ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے, وہ زیادہ براؤن نہیں ہوتا. کہ پانی جو ہے وہ ٹماٹر چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے اس کا کلر پیاز کا وہیں رک جاتا ہے. تو یہاں پر اب جی ہمارا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے. اس میں جو ہے وہ ہم ایک خوبصورت سا لال رنگ کا اس میں ٹماٹر شامل کریں گے. تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ٹماٹر کو نرم ہونے دینا ہے تھوڑا سا.
یہاں پر ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ نرم ہو گئے ہیں. اب ہم اس میں نمک اور مرچ وغیرہ شامل کریں گے. تو 1 ٹی اسپون جو ہے وہ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے. 1 ٹی اسپون ہم اس میں لال مرچ کا پاؤڈر شامل کریں گے اور ½ ٹی اسپون جو ہے وہ ہم اس میں ہلدی پاؤڈر شامل کریں گے. یہاں پر جو ہے وہ ہم اس میں گھی مسالے ایڈ کریں گے. تو یہاں پر مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور 2 سے 3 منٹ تک اس کی بھنائی کریں گے تاکہ مرچوں وغیرہ کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے. یہاں پر آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہ یا جل رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی شامل کروں گی. مرچ وغیرہ کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے. اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے. تو یہاں پر میں نے اس میں 1 ٹی اسپون خشک دھنیا پاؤڈر شامل کیا ہے اور ½ ٹی اسپون ہم اس میں زیرہ پاؤڈر شامل کریں گے اور اس کی اچھے سے مکسنگ کر دیں گے. تو یہاں پر مزید ہم اس کو 1 سے 1.5 منٹ تک پکائیں گے. یہاں پر ہمارے مسالے کی جو بنائی ہے وہ اچھی طریقے سے ہو چکی ہے. اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنی سبزی مکس کریں گے. تو یہاں پر میرے پاس ½ kg جو ہے وہ آلو ہیں. 1 منٹ تک جو ہے وہ ہم آلو کی اچھے سے بنائی کریں گے مسالے میں. یہاں پر آلو کو جو ہے وہ میں نے بھون لیا ہے مسالے میں. اب ہم اس میں جو ہے وہ پالک شامل کریں گے اور یہاں پر ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کر دیں گے. پالک ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کی 1.5 سے 2 منٹ تک بنائی کرنی ہے تاکہ پالک کے اندر جو تھوڑا سا پانی تھا وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے. تو یہاں پر میں نے اچھے سے مکسنگ کر دی ہے پالک کی. اب یہاں پر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے. یہاں پر جی ہماری جو بنائی ہے آلو پالک کی وہ مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے کور کریں گے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ نرم ہو جائیں. یہاں پر میں نے اس میں پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا. یہاں پر میں نے اس میں جو ہے وہ ملائی اور تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے. اس میں آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ملائی اور دودھ میں نے اس لیے اس میں ایڈ کیا ہے کہ اس سے ایک تو پالک کریمی سی ہو جاتی ہے اور پالک میں ایک جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب جو ہے اس کو ہم مکس کر میں نے اس کو جو یہ کور کر دیا ہے. کوئی 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے. یہاں پر جو فلیم ہے وہ میں نے سلو کر دی ہے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں. یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے نرم ہو گئے ہیں. تو اور ہماری پالک جو ہے وہ بھی کریمی سی ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ہم اس کی 4 سے 5 منٹ تک اچھے سے بھنائی کریں گے کہ ہمارا جو کوکنگ آئل ہے وہ سالن کے اوپر آ جائے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل جو ہے وہ سالن کے اوپر آنا شروع ہو. اب میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہرا دھنیا شامل کروں گی اور 2 سے 3 جو ہے وہ ثابت ہری مرچیں ایڈ کریں گے ہم اس میں اور اس کی یہاں پر ہم اچھے سے مکسنگ کر دیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کوکنگ آئل ہے وہ سالن کے اوپر آ گیا ہے. کوکنگ آئل جو ہے وہ ہمارا سالن کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے اور جو ہماری بنائی ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی آسان سی ریسیپی. یہاں پر اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. تو دیکھیں جی ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اور جو پالک ہے وہ بھی کریمی سی ہو گئی ہے. تو یہ ہماری آج کی آسان سی ریسیپی تھی. آپ بھی اس کو اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں. چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں. اب ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.